السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک ایسے وقت جب پیگاسس جاسوسی مسئلے پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل پڑ رہا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے اس رویے کے لیے اپوزیشن پر تنقید کی اور اس پر دستور اور مقننہ کی توہین کا الزام لگایا۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان کی جانب سے کاغذات پھاڑنے اور ناشائستہ ریمارکس کرنے کا حوالہ دیا۔ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں مودی کی تقریر پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ وزیر اعظم نے بعض اپوزیشن ارکان کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ بات نوٹ کی کہ جن لوگوں نے کاغذات پھاڑے اور پھینکے انہیں کوئی ندامت نہیں ہے۔ اپوزیشن کے کئی قائدین سابق صدر کانگریس راہل گاندھی کی جانب سے دی گئی ناشتے کی دعوت پر ملاقات کی، جہاں اپوزیشن اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بعد ازاں راہل گاندھی کی قیادت میں کئی اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے مسئلے کو نمایاں کرنے کے لیے سائیکل پر پارلیمنٹ پہنچے۔ بعض اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ جو سائیکل نہیں چلا سکے پیدل پارلیمنٹ پہنچے۔ کانگریس کے تقریباً 100 ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ کئی اپوزیشن جماعتوں بشمول ترنمول کانگریس، این سی پی، شیو سینا، ڈی ایم کے، سی پی آئی ایم، آر جے ڈی اور سماجوادی پارٹی کے ارکان نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین سمیت چھوٹی پارٹیوں کے محاذ کی قیادت کرنے والے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی ایک پسماندہ طبقے کے شخص کو وزیر اعلیٰ بنائے گی تو ان کی پارٹی بی جے پی کی حمایت کرے گی۔ راج بھر پہلے بھی یوگی کے وزیر رہ چکے ہیں اور پورا امکان ہے کہ اگر اویسی نے ان کے ساتھ لڑا بھی تو وہ اسی طرح الیکشن کے بعد بی جے پی کے پاس چلے جائیں گے۔ جس طرح بہار میں اویسی کی حمایت والے پارٹیاں اچھا خاصا مسلم ووٹ تقسیم کرنے کے بعد اپیندر کشواہا پوری پارٹی کے ساتھ این ڈی اے میں شامل ہو گئے ہیں۔ بی جے پی کے سابق حلیف اور یوگی آدتیہ ناتھ حکومت میں سابق وزیر راج بھر نے حکمراں جماعت کے ریاستی صدر ستیندر دیو سنگھ سے ملاقات کی، تاہم انہوں نے ابتدائی طور پر اسے ایک رسمی ملاقات قرار دیا۔ انہوں نے اس سے قبل بی جے پی کے ساتھ اتحاد کے امکان کو نہ ہونے کے برابر قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کی پارٹی اگلے سال انتخابات میں بی جے پی کو تباہ کر دے گی۔ اگرچہ راج بھر نے بعد میں حکمراں جماعت کے ساتھ اتحاد کے امکان کو مسترد نہیں کیا، لیکن بی جے پی کے ریاستی نائب صدر شنکر سنگھ نے کہا کہ دونوں پارٹیاں 2022 کے اسمبلی انتخابات مل کر لڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے ساتھ الیکشن میں انتخابات لڑے گی یا پھر اکیلے ہی اپنی پارٹی کو اتر پردیش میں مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے آوارہ مویشیوں کی نسل کو محفوظ رکھنے کے مقصد سے راشٹریہ گوکل مشن کے تحت گائے اور بھینس کی نسل کے جانوروں میں 4,20,000 روپے کی لاگت سے جیو ٹیگنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 1,78,000 سے زائد جانوروں کا رجسٹریشن پورٹل پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ یو آئی ڈی ایئر ٹیگ لگائے جانے کی لازمیت کی ہدایت پر ایئر ٹیگنگ کا کام محکمہ مویشی پروری کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ گائے اور بھینس کی نسل کے جانوروں میں مصنوعی استقرار حمل کی مرحلہ وار پیش رفت آن لائن اپڈیٹ کرنے، ان کی نسل سدھارنے، بیماری کا پتہ لگانے، ٹیکہ کاری اور علاج وغیرہ کا فائدہ براہ راست مویشی پروروں کو حاصل ہو رہا ہے۔ یو آئی ڈی ایئر ٹیگ مویشیوں کے لیے آدھار کارڈ کی طرح ہے، کیونکہ جس جانور میں یہ لگایا جاتا ہے اس کا مکمل تفصیلات، جس میں مالک کا نام، نسل، موجودہ حالات کی پوری معلومات اناف پورٹل پر آن لائن اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ایک بار معلومات پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے بعد ایئر ٹیگ کا نمبر فیڈ کرنے یا بار کوڈ کو اسکین کرنے پر مویشی کی مکمل تفصیلات آن لائن ظاہر ہوتی ہے۔ اتراکھنڈ میں کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رات کا کرفیو میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اگرچہ مثبت کیسز میں کمی درج کی جا رہی ہے، تاہم حکومت نے 10 اگست تک کوئی بھی راحت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری سکھبیر سنگھ سندھو نے بتایا کہ رات کا کرفیو آئندہ ایک ہفتے تک رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک برقرار رہے گا۔ مختلف کمپنیوں، کالجوں اور اسکولوں کو رہنمائی خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ بیرونی ریاست سے آنے والوں کو ٹیکہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاستی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ضابطہ فوجداری کے تحت ایک قیدی کو 14 سال قید کی سزا سنانے کے بعد زیادہ سے زیادہ سزائے موت مقرر کرنے کے مقدمات میں رہا کرے۔ تاہم سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر قیدی نے 14 سال یا اس سے زیادہ قید نہیں کاٹی ہے تو گورنر کو آئین کے آرٹیکل 161 کے تحت اختیار ہے کہ وہ معافی، چھٹکارا، مہلت اور سزا کی معافی دے یا معطل چھوٹ یا نرمی دے سکتا ہے۔ سی آر پی سی کے تحت ریاستی حکومت اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے یا تحدیدات عائد کر سکتی ہے۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور اے ایس بوپنا کی بینچ نے یہ بات کہی اور پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کی واحد رکنی بینچ کے 12 مئی 2020 کے ایک فیصلے کو کالعدم کر دیا۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے دوران جامعہ میں گولی چلانے والا رام بھکت گوپال کو نفرت انگیز تقریر معاملے میں ہریانہ کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ کورٹ نے حکم دیا ہے کہ گوپال کسی بھی جلسے عام کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی جلسے میں شامل ہوگا اور نہ ہی کسی جلسے کو خطاب کرے گا جس سے مذہبی برادریوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو۔
اس نے گروگرام کے پٹودی میں ایک مہا پنچایت کے دوران مسلمانوں کے خلاف مبینہ اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد گوپال کو IPC کی دفعہ 153 اور 295A کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس سے قبل گوپال کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ وبائی مرض سے زیادہ خطرناک ہے۔ کورٹ نے اس معاملے پر کہا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب متنازع اور اشتعال انگیز تقریر کرنا نہیں ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کسی بھی جمہوری ملک کا لازمی جزء ہے، لیکن اس کی حدود بھی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 24 خود ساختہ اداروں کو جعلی قرار دیا ہے اور 2 مزید ادارے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ پردھان نے یہ بیان لوک سبھا میں ایک تحریری سوال کے جواب میں دیا۔ طلبہ، والدین، عوام اور الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے ذریعے موصول ہوئی شکایات کی بنیاد پر UGC نے 24 خود ساختہ اداروں کو جعلی یونیورسٹیاں قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور ادارے جن میں لکھنؤ میں واقع بھارتیہ شکشا پریشد اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف پلاننگ اینڈ مینجمنٹ قطب انکلینٹی دہلی بھی UGC ایکٹ 1956 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کرتے پائے گئے ہیں۔ بھارتیہ شکشا پریشد اور IIPM کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ حکومت سعودی عرب نے بین الاقوامی مسافرین کے لیے خوشخبری والی تبدیلی میں 1 اگست کو اعلان کیا تھا کہ پوری طرح ویکسین لے چکے مسافرین مملکت میں راست طور پر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں 7 دن کوارنٹائن میں رہنا پڑے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے شہریوں کے لیے سعودی عرب میں راست داخلہ ہنوز بند ہے۔ ان کے علاوہ لبنان، مصر، انڈونیشیا، UAE کے شہری بھی ہنوز سعودی عرب میں راست داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے متبادل یہ ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک میں 15 دن گزاریں اور اس کے بعد سعودی عرب کے سفر کا ارادہ کریں۔ کورونا پابندیوں سے جن ملکوں کو استثناء دیا گیا ہے ان میں فلپائن، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کویت، بحرین، عمان، اردن، سوڈان، تنزانیہ، نائجیریا و دیگر شامل ہیں۔ ان تمام ملکوں کے شہری سعودی عرب میں راست داخل ہو سکتے ہیں، جس کے لیے وہ زیادہ تر اپنے ملکوں کی ایئر لائن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ طالبان کے سلسلے میں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی اور افغان حکومت کے رویے سے مایوس ہو کر پاکستان نے افغان امن کانفرنس کی میزبانی کا اپنا منصوبہ ترک کر دیا ہے، جس میں افغانستان کی سیاسی قیادت کو بھی شریک ہونا تھا۔ ایک سینئر عہدیدار نے تصدیق کی کہ یہ منصوبہ خاموشی سے ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کو ابتدا میں جولائی کے وسط میں منعقد کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، تاہم اس سے پہلے ملتوی اور اب افغان رہنماؤں کے مبینہ پاکستان مخالف رویے کے سبب انتہائی خاموشی اور غیر محسوس طریقے سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے سیاحتی ویزے سے متعلق مزید تفصیلات جاری کیے ہیں۔ کورونا وبا کے 1.5 سال بعد 49 ممالک غیر ملکیوں کے لیے سیاحتی ویزے کھول دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب نے نئے سیاحتی ویزے کے لیے ویب سائٹ مخصوص کی ہے۔ ویزے کی تمام کارروائی آن لائن کی جائے گی۔ سیاحتی ویزا ملٹیپل اور 1 برس کے لیے مؤثر ہوگا۔ اس کے تحت ایک بار آنے پر سیاح 30 دن سعودی عرب میں گزار سکیں گے، سیاحتی پروگراموں میں حصہ لے سکیں گے اور عمرہ بھی ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب آنے والے سیاحوں کو کورونا SOPs کی پابندی کرنا ہوگا۔ تلنگانہ کے حضور آباد اسمبلی حلقے کا ضمنی انتخاب کانگریس پارٹی بالخصوص نئے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کے لیے وقار کا مسئلہ بن چکا ہے۔ صدارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد انہیں پہلے الیکشن کا سامنا ہے اور پارٹی کی طاقت میں اضافہ اور انتخابات میں بہتر مظاہرے کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کی صدارت ریونت ریڈی کو ایسے وقت دی گئی جب تلنگانہ میں پارٹی کا موقف کافی کمزور ہے۔ حالیہ عرصے میں دوباک اور ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقہ جات کے ضمنی انتخاب میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں حلقوں میں ایک پر BJP اور دوسرے پر TRS کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پارٹی کو ناگرجنا ساگر میں جانا ریڈی سے کافی امیدیں تھیں، لیکن انہیں بھاری ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مجوزہ تیسرے ضمنی انتخاب میں ریونت ریڈی کی مقبولیت اور صلاحیت دونوں کا امتحان رہے گا۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے پارٹی کے دیگر MPs اتم کمار ریڈی اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے ہمراہ نئی دہلی میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا۔ تلنگانہ کے تینوں ارکان پارلیمنٹ نے جاسوسی معاملے میں اپوزیشن کے مشترکہ احتجاج کی تائید کی اور کہا کہ مرکز کے خلاف متحدہ اپوزیشن میں TRS غیر حاضر ہے۔ راہل کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ سائیکلوں کے ذریعے احتجاج میں شامل ہوئے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کانگریس کی جانب سے طلب کردہ اپوزیشن کے اجلاس میں TRS کی غیر حاضری کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اجلاس سے TRS کی غیر حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ TRS اور BJP دونوں ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی عوامی مسئلے پر TRS کے ارکان نے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں احتجاج نہیں کیا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے سبب عوام کی مشکلات سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن TRS نے نریندر مودی حکومت سے خفیہ ساز باز کر لی ہے۔ وزیر امارت وشورا وی پرشانت ریڈی نے کابینی وزراء T سرینواس یادو، CH ملا ریڈی اور سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ ایراگڈے کے چیسٹ ہاسپٹل، الوال کے بھارتیہ ودیا بھون، گڈیانرم کے فروٹ مارکیٹ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں ملٹی سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کے قیام کا جائزہ لیا۔
بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر پرشانت ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے شہر حیدرآباد کے چاروں طرف سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل منظور کیے ہیں، جس کا عنقریب سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہر کے چاروں طرف تعمیر ہونے والے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کی اراضی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گچی بولی میں تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہاسپٹل کو کورونا وائرس کی وبا کے آغاز کے وقت شروع کیا گیا تھا۔ اس ہاسپٹل کو سپر اسپیشلٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ رین بازار پولیس نے نوجوان پر مشتمل خود ساختہ ملازمین پولیس کی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون ڈاکٹر گجا راؤ بھوپال نے بتایا کہ ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان سنتوش نگر میں دوشے کی ٹھیلا بنڈی پر صفائی کا کام کرتے ہیں۔ 26 جولائی کو جب وہ معمول کے مطابق اپنے کام کے لیے جا رہے تھے، اس وقت 5 نوجوانوں نے خود کو ملازمین پولیس ظاہر کرتے ہوئے ان سے سیل فون اور ان کے کمرے دکھانے کے لیے کہا اور پھر بہار کے ان نوجوانوں سے سیل فون چھین لیے گئے۔ خود ساختہ ملازمین پولیس بعد ازاں ان بہاری نوجوانوں کے کمرے کو بھی گئے اور وہاں سے صندوق سے رقم نکال لی اور ان نوجوانوں کو پولیس سے رجوع ہونے پر انتباہ دیا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ خود ساختہ ملازمین پولیس نے متاثرین کے فون اور 4,500 روپے نقد رقم چھین لیے تھے۔ ان متاثرین کی شکایت پر پولیس رین بازار نے ایک کیس درج کرتے ہوئے 28 جولائی کو ایک خود ساختہ ملازم پولیس سید آصف ساکن چنچل گڑے کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا اور پھر 3 اگست کو 24 سالہ سید اکرم الدین عرف اکرام پٹیل ساکن فیصل بنڈا، 19 سالہ محمد امام الدین ساکن رین بازار چمن یاقوت پورہ، 19 سالہ محمد ایان خان ساکن سنتوش نگر اور سید عامر واجد علی ساکن تالاب کٹے کو گرفتار کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے سیل فون کے علاوہ نقد رقم اور دوسری اشیاء ضبط کر لی۔ کریم نگر کے پولیس کمشنر وی ستیہ نارائنا نے حلقے میں موجود انتخابی ماحول کے تناظر میں چلورو گاؤں میں منعقدہ ایک تقریب میں حصہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے الندہ کنٹا اور جمی کنٹا پولیس اسٹیشنوں کا دورہ کیا۔ پولیس کمشنر وی ستیہ نارائن نے چلورو گاؤں میں ایک تقریب میں کہا کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جو جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ عبداللہ سہیل نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے مجلس کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے 7 ارکان اسمبلی کو استعفیٰ پیش کرنے اور ضمنی انتخابات کا سامنا کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیخ عبداللہ سہیل نے کہا کہ ریاست میں جہاں بھی ضمنی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں وہاں چیف منسٹر KCR کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، خصوصی پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے، سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے، بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے، نئی اسکیمات متعارف کی جا رہی ہے، جس کی زندہ مثال دوباگ اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے علاوہ ناگرجنا ساگر اور حلقہ اسمبلی حضور آباد بھی ہے۔ دوباگ میں 1,000 کروڑ، ناگرجنا ساگر میں 1,050 کروڑ، اب حضور آباد میں 2,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR نے اولڈ سٹی کو گولڈ سٹی میں تبدیل کرنے تو کبھی استنبول تبدیل کرنے کا وعدہ کیا مگر اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی۔ یہاں تک میٹرو ریل کو بھی پرانے شہر میں توسیع نہیں دی گئی۔ پرانے شہر میں مسائل کے انبار رہے، ہر طرف کچرے کے ذخیرے ہیں۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کا پرانے شہر میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی فلاحی اسکیمات سے پرانے شہر کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ صرف اور صرف پرانے شہر کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس کے صدر اسد الدین اویسی کے علاوہ مجلس کے 7 MLAs لوک سبھا اور اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں۔ ایک اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے جب ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تو پرانے شہر میں ایک لوک سبھا اور 7 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات کے لیے کتنے کروڑ روپے خرچ ہوں گے؟ لہٰذا مجلس کی قیادت کو پرانے شہر کی ترقی کے لیے یہ قربانی دینی چاہیے۔